بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر میں آپ کو سناتا جا رہا ہوں۔ امریکہ جو ہے وہ اس وقت بالکل گھٹنے جو ہے وہ ٹیک چکا ہے اور پیچھے ہٹنے کو تیار ہے، لیکن اگر پیچھے ہٹتا ہے تو دنیا اس وقت اس کا مذاق اڑا رہی ہے اور دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ اگر آگے بڑھتا ہے تو اس کی جان کو بھی خطرہ نظر آ رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ ہے ایران، جس کو اس نے کہا تھا کہ میں اس کو 2.5 گھنٹے میں دنیا سے فارغ کر دوں گا، مٹا دوں گا، لیکن چند روز گزرنے کے باوجود بھی اس کا نام دنیا دیکھ رہی ہے اور پیچھے ہٹنے کو تیار کون ہے؟ وہ ہے امریکہ اور اسرائیل، جو اس وقت گھٹنے ٹیک چکے ہیں اور بالکل ایران نے انہیں نچوڑ کے رکھ رکھا ہے اس وقت۔ یعنی کہ ایران وہ ملک ہے جس کو اس نے کہا تھا کہ میں اس کو 2.5 گھنٹے میں دنیا سے مٹا دوں گا، اور اس کا جو گورنمنٹ ہے، اس کی رجیم چینج وہ میں کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، تبدیل، لیکن آخر کار نہ وہ تبدیل ہو سکا اور نہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یہ جو جنگ ہے یہ ایک روز کی نہیں بلکہ یہ آنے والے چند ہفتوں تک اور چند مہینوں تک جاتی نظر آ رہی ہے۔ یعنی کہ ایران جو ہے وہ اس وقت اس نے یہ باقاعدہ طور پر اعلان کر رکھا ہے کہ یہ امریکہ نے شروع کی اور اسرائیل نے شروع کی، اور اس کا اختتام میں خوب جانتا ہوں اور اپنی مرضی سے اس کو میں اختتام کروں گا۔ یعنی کہ اس وقت جو دنیا ہے وہ اس وقت ایران پر نظریں جمائے رکھی ہے کہ کب ایران جو ہے وہ اس کو اعلان کرتا ہے کہ میں پیچھے ہٹ گیا ہوں اور میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، لیکن ایران جو ہے وہ بالکل ابھی تک تیار نہیں ہے اور آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ اس وقت پیچھے بیٹھنے کو تیار ہے لیکن موقع نہیں ملتا۔ اگر پیچھے ہٹتا ہے سپر پاور تو دنیا تماشا دیکھے گی اور آنے والے وقت میں اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا کسی ملک کے ساتھ، اور ہر ملک اس پہ حاوی ہو جائے گا کہ آپ نے ایران ایک چھوٹا سا ملک تھا جس کا آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اس کو 2.5 گھنٹے میں دنیا سے ہٹا دوں گا، مٹا دوں گا، لیکن اسی چھوٹے سے ملک نے اس کو اس وقت نچوڑ کے رکھ دیا ہے۔ ایران جس کا نام ہے دنیا میں اس وقت۔ ناظرین آپ کو یہ بتاؤں کہ امریکہ کا جو ایک جنگی طیارہ تھا جس کو امریکہ کا دعویٰ تھا کہ یہ دنیا کے کسی بھی سسٹم میں، یعنی کہ اس کو کوئی بھی سسٹم دنیا کا اس کو پکڑنے میں کامیاب نہیں، لیکن ایران وہی ملک جس کو 2.5 گھنٹے میں مٹانے کا دعویٰ کیا تھا، یعنی کہ اسی نے اس طیارے کو اور جنگی جہاز کو گرا دیا، اور اس کو گرانے میں کامیاب ہوا، نہ کہ ایک طیارہ بلکہ اس کے 3 طیارے گرانے میں، جو اپنے آپ کو سپر پاور کہلاتا تھا اور جنگی جہاز رکھنے کی صلاحیت بھی رکھتا تھا اور دعوے بھی کرتا تھا دنیا کے سامنے۔ اسی وجہ سے ایران نے اپنے آپ کو مضبوط پایا اور اپنے آپ کا حوصلہ بلند کرنے میں کامیاب ہوا۔ وہ دوسری طرف جو امریکہ تھا وہ بالکل جام ہوتا نظر آ رہا ہے، اور اس وقت وہ ہر ملک کے ساتھ یہ رابطہ کر رہا ہے کہ یہ ایران ہے جو اس کو کہا جائے کہ وہ یعنی کہ جنگ سے پیچھے ہٹے، لیکن بالکل تیار نہیں ہے۔ وہ ایران کہتا ہے کہ جنگ شروع کی تھی امریکہ اور اسرائیل نے اور اختتام میں کروں گا اپنی مرضی سے، بالکل تیار نہیں۔ ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ 2025 کے بعد جو میزائل 2026 تک تیار کیے ہیں وہ ابھی لفافے کے اندر پیک ہیں، وہ ان کو ابھی انہوں نے بالکل دیکھا ہی نہیں۔ یہ جو پرانا میزائل ہے، جو پرانا اسلحہ ہے، یہ ابھی اسرائیل کی طرف جا رہا ہے۔ جب لفافے سے 2025 جون کے بعد تیار ہونے والا میزائل ہے وہ جب نکلے گا تو دنیا تماشا دیکھے گی کہ کیا ہوا اسرائیل کے ساتھ۔ یعنی کہ پیچھے ہٹنے کو تو تیار دونوں ہو چکے ہیں، لیکن ایران جو ہے وہ بالکل آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے، قدم بقدم اس کا آگے ہی ہے، لیکن اسرائیل اور امریکہ اگر پیچھے ہٹتا ہے تو وہ دنیا اس کا تماشا دیکھ رہی ہے۔ سب امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہلانے والا ملک آج نیٹو اور چین جیسا، یعنی کہ ہر ملک کے سامنے وہ یہ اپنی بات رکھے بیٹھا ہے کہ میرا ساتھ دے تاکہ میں آبنائے ہرمز سے اپنا تیل جو ہے وہ بھی لے آؤں اور آبنائے ہرمز کو کھولنے میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ہے ایران جس کو 2.5 گھنٹے سے صفحہ ہستی سے مٹانے والا ملک آج خود گھٹنے ٹیک چکا ہے۔ بالکل ایران پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، نہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا، یعنی کہ رجیم چینج کرنے والا، یعنی کہ میں اپنی مرضی سے لاؤں گا ایران کی گورنمنٹ، اپنے مرضی کے لوگ لاؤں گا، لیکن
ایران نے ہرگز ماننے کو اس پہ تیار نہیں، اور وہی ہوا کہ اپنی مرضی سے اپنی گورنمنٹ بنائی اور اپنی مرضی سے ایک ایک میزائل جو اسرائیل پر اس وقت برس رہا ہے وہ ایران کی اپنی مرضی پر جا رہا ہے۔ بڑا مضبوط دکھائی دے رہا ہے اس وقت ایران، اور اللہ کرے کہ یہ ایران جو ہے وہ اس کو فتح ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اللہ کرے گا کہ آنے والے چند روز میں بھی اس کو مزید کامیابیاں ملتی رہیں گی، اور امریکہ جو ہے وہ اس وقت یعنی کہ دنیا کے ہر ممالک کے ساتھ یعنی کہ وہ یہ ایران کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے آئے، لیکن ماننے کو تیار نہیں ہے ایران۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ مجھے نیتن یاہو نے اس جنگ میں ڈالا، مجھے کیا ضرورت تھی اس جنگ میں آنے کی۔ جو نیتن یاہو ہے وہ اس وقت غائب ہے، یعنی کہ وہ اپنا نہ کوئی بیان ریکارڈ کروا رہا ہے میڈیا پہ اور نہ وہ سامنے آ رہا ہے، وہ بھی بالکل کسی بینکر میں چھپا ہوا ہے۔ یعنی کہ اس کی چھپنے کی یہ وجہ ہے کہ وہ 7 زمینیں ہیں جو ان سے بھی نیچے کہیں چلا گیا ہے، نظر نہیں آ رہا، اسے اس وقت ایران کا اتنا بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے۔ یعنی کہ وہ خطرہ بالکل حقیقت میں ہے، یہ جھوٹ نہیں کہ ایران اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا، ہرگز ایسا نہیں ہے، وہ کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے اور آنے والے چند روز میں وہ خوب کامیاب ہوگا۔ اگر دیکھا جائے دوسری طرف امریکہ جو ہے وہ اس نے جو بھی بیرونی ممالک میں اپنے اڈے قائم کیے تھے، ایران نے ہر اڈے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یعنی کہ اس وقت جو جنگی طیارے ہیں وہ اس سرے زمین پر اتر نہیں سکتے اور نہ وہ اڑان بھر سکتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کی جو ہے پروازیں وہ بھی اس وقت اپنے اپنے ملکوں میں آرام اور سکون سے بیٹھ چکے ہیں۔ جہاز جو بیرون ملک سے ہر ملک میں جانے کو تیار تھے، اور کبھی رات کو پروازیں ہوتی تھی اور کبھی دن کو ہوتی تھی، آخر کار چند روز گزر گئے، چند ہفتے گزر گئے، لیکن پروازیں بالکل بند ہیں۔ ہر ملک اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ کہیں مجھ پہ اور نہ برس پڑے ایران۔ کوئی ملک بھی یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں غلطی نہیں کروں گا کہ میں ایران کے لیے اپنی سرزمین جو ہے وہ اس کو استعمال ہونے دوں امریکہ کی طرف سے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ کئی ممالک ایسے ہیں جنہوں نے یہ بول دیا کہ ہم ایران کے لیے اپنی سرزمین جو ہے وہ اس کو نہیں استعمال ہونے دیں گے، ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم ایران کا ساتھ دے رہے ہیں اور ایران کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خود مختار ملک ہے، وہ چاہے جو کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے، وہ اپنے دفاع کے لیے یعنی کہ ہر چیز استعمال کر سکتا ہے اور بنا سکتا ہے۔ یہ کہنا ہے چائنا کے صدر یعنی ببلو صاحب کا، یہ کہنا ہے کہ وہ اس کو فل اختیار ہے ایران کو، اور میں ہرگز یعنی کہ امریکہ کی بات میں نہیں آؤں گا اور نہ مجھے اس جنگ میں آنے کا کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے۔ یعنی کہ اگر دوسری طرف دیکھا جائے امریکہ وہ اس وقت تباہی کی طرف جا رہا ہے، یعنی کہ ایران جو ہے وہ اس وقت غبارے کی طرح کا ایک مطلب جو ہے وہ جنگی ڈرون طیارہ ہے جو وہ اس وقت فضا میں بھیجتا ہے اسرائیل کی طرف، یعنی کہ آگے سے اس کو سونے کی جو ایک بنگ ہے یعنی کہ سونے کی ایک جو اس کو کہتے ہیں چوڑی، اس سے مار کے گرا دیتا ہے اور خود بھی تباہ ہو رہا ہے۔ ادھر غبارہ پھٹتا ہے، یعنی کہ کون سا غبارہ وہ ہے یعنی کہ بیلون نائلن کا غبارہ، اور اس طرف سے آنے والا جو میزائل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سونے کا، اور تباہی کی طرف جا رہا ہے اس وقت اسرائیل اور امریکہ۔ آپ کو ویڈیو کیسے لگی؟ آپ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ایران، اسرائیل اور امریکہ کی ہر نئی خبر آپ تک پہنچتی رہے گی، اور ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ضرور آپ کو ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، اور ایران ہمیشہ کے لیے زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔